موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ منقول ہے ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کے قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص کو مسلسل دیکھتے رہے، پھر باہر چلے گئے۔ اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا یہ کون تھے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ملک الموت علیہ السلام تھے۔ اس نے کہا میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ مجھے یوں دیکھ رہے تھے کہ جیسے مجھے ہی لینے آئے ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اب تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے مجھے بچا لیں اور ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے ہند کے کسی دور دراز علاقے میں پہنچا دے۔ حکم سنتے ہی ہوا نے اسے وہیں پہنچا دیا۔ ملک الموت علیہ السلام جب دوبارہ آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم میرے قریب بیٹھے شخص کو مسلسل کیوں دیکھ رہے تھے؟ ملک الموت علیہ السلام نے کہا مجھے اس پر حیرانی ہو رہی تھی کہ مجھے حکم یہ ملا تھا کہ کچھ دیر بعد اس کی روح ہند کے دور دراز علاقے میں قبض کروں، حالانکہ وہ آپ کے پاس بیٹھا تھا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے سنا کہ وہ شخص اس گمان میں تھا کہ اگر میں ملک الموت کی نظروں سے اوجھل ہو کر کئی میل دور چلا جاؤں گا تو شاید موت سے بچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، مگر جس مقام اور اس کی موت پہلے سے ہی لکھی جا چکی تھی وہ خود وہاں پہنچ گیا۔ یاد رکھیے موت کسی کو نہیں چھوڑتی، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ چنانچہ پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں انسان ہو یا جن یا فرشتہ، اللہ پاک کے سوا ہر ایک کو موت آنی ہے اور ہر چیز فانی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے سنا کہ قرآن کریم واضح لفظوں میں یہ اعلان فرما رہا ہے کہ موت ہر ایک کو آنی ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں بھی عنقریب مرنا پڑے گا، اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا، اور یہیں پر بس نہیں بلکہ کل قیامت کے دن اٹھنا پڑے گا، اپنی زندگی بھر کا حساب دینا ہوگا۔ اچھے اعمال ہوئے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا، اور اگر معاذ اللہ برے اعمال ہوئے، کفر پر خاتمہ ہوا تو ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم ٹھکانا ہوگا۔ تو ان باتوں کو پیارے اسلامی بھائیوں پیش نظر رکھ کر ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی قبر کی تیاری کر لیں، ہم اپنی آخرت کی تیاری کر لیں۔ کئی مرتبہ ہم ایسے واقعات، ایسی باتیں سنتے تو ہیں، لیکن پھر جب دوستوں میں دنیا داری میں جاتے ہیں تو دنیا کے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو سیریس طریقے سے سنیں، اپنے اندر اتاریں اور عمل کی طرف آگے بڑھیں۔ حجت الاسلام حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ موت کی سختیوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ بڑی پیاری بات یہ آپ نے ارشاد فرمائی، موت کے حوالے سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے، اس میں کئی ساری عبرت کے مدنی پھول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نزعہ اس تکلیف کا نام ہے جو براہ راست روح پر نازل ہوتی ہے اور تمام اجزاء کو گھیر لیتی ہے، یہاں تک کہ روح کا وہ حصہ بھی تکلیف محسوس کرتا ہے جو بدن کی گہرائیوں میں ہے۔ نزعہ کی تکالیف براہ راست روح پر حملہ آور ہوتی ہے اور پھر یہ تکالیف تمام بدن میں یوں پھیل جاتی ہے کہ ہر رگ، پٹھے، حصے اور جوڑ سے روح کھینچی جاتی ہے، نیز ہر بال کی جڑ اور سر سے پاؤں تک کی کھال کے ہر حصے سے روح نکالی جاتی ہے۔ لہٰذا اس وقت کی تکلیف اور درد کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ بزرگوں نے تو یہاں تک فرما دیا کہ موت کی تکلیف تلوار کے وار، آرے کے چیرنے اور کینچی کے کاٹنے سے بھی زیادہ تکلیف دے، کیونکہ جب تلوار کا وار بدن پر پڑتا ہے تو بدن کو تکلیف اسی وجہ سے محسوس ہوتی ہے کہ اس کا روح کے ساتھ تعلق قائم ہے۔ تو ذرا اندازہ کرو کہ اس وقت کس قدر تکلیف ہوگی جب تلوار براہ راست روح پر پڑے گی،
جب کسی کو تلوار سے زخمی کیا جائے تو مدد مانگ سکتا ہے اور چیخو پکار کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی زبان اور جسم میں طاقت موجود ہے. جبکہ مرنے والے کی آواز اور چیخو پکار تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ موت کی تکلیف اس وقت بڑھ کر دل پر غلبہ کر لیتی ہے اور پھر پورے بدن کی طاقت چھین کر ہر حصے کو کمزور کر دیتی ہے، یہاں تک کہ کسی بھی حصے میں مدد مانگنے کی طاقت نہیں رہتی. نیز سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر غالب آ کر اسے حیران اور پریشان کر دیتی ہے، جبکہ زبان کو گونگا اور باقی جسمانی حصوں کو بے جان کر دیتی ہے. اگر کوئی شخص نزع کے وقت رونا، چلانا یا مدد مانگنا بھی چاہے تو ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ طاقت باقی بھی ہو تو اس وقت اس کے حلق اور سینے سے گرگرا اور گائے بیل کے ڈکرانے کی آواز ہی سنو گے. اس کا رنگ مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا مٹی سے بنا تھا تو مرتے وقت بھی مٹی ظاہر ہوتی ہے. ہر رگ سے روح نکالی جاتی ہے، جس کی وجہ سے تکلیف جسم کے اندر باہر ہر جگہ پھیل جاتی ہے. آنکھوں کے ڈھیلے اوپر چڑھ جاتے ہیں، ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، زبان سکڑ جاتی ہے اور انگلیاں نیلی پڑ جاتی ہے. جس بدن کی ہر رگ سے روح نکالی جا چکی ہو اس کی حالت مت پوچھو، کیونکہ اگر جسم کی ایک رگ بھی کھینچ جائے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ذرا غور تو کرو کہ پوری روح کو ایک رگ سے نہیں بلکہ ہر رگ سے نکالا جاتا ہے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی. اور پھر آہستہ آہستہ جسم کے ہر حصے پر موت طاری ہوتی ہے. پہلے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں اور پھر گانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، اور یہ جسم کے ہر حصے کو سختی کے بعد پھر سختی اور تکلیف کے بعد پھر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ روح حلق تک کھینچ لی جاتی ہے. یہی وہ وقت ہوتا ہے جب مرنے والے کی امیدیں دنیا اور دنیا والوں سے ختم ہو جاتی ہے، جبکہ توبہ کا دروازہ کچھ ہی دیر پہلے بند ہو جاتا ہے، اور پھر حسرت و ندامت اسے چاروں جانب سے گھیر لیتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی